کہ ایک کوئی فرد ہو، کوئی مرد ہو، خاتون ہو، عام طور پہ مسائل جو ہوتے ہیں اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں، روزگار کے مسائل بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے لے کے چلی گئی، تو وہ سارا ایک سائڈ کی پہلے تو کہانی سننی پڑتی ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے جب بات کی تو ڈر کے مارے ہم نے تو ایک آدھی بات کی، ساری باتیں نہیں کی۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے تم اللہ کے روبرو پیش ہو جاؤ، تمہارا کام صرف اتنا ہے۔ اچھا پھر جب یہ بھی کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو اس وقت ہم نے دعا مانگتے بھی نہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کو کچھ کہیں گے، ہم جس مصیبت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو کوئی اللہ کے خیال کی طرف لے جائے اور دعا کروا دے یا آپ کو سورہ رحمان سننے کا کہہ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ رحمان جب آپ سنیں گے تو آنکھیں بند کر کے سنیں گے، دعا تو نہیں مانگنی نا، تو اب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اللہ ہر اس شے کو جانتا ہے جس کا ابھی آپ کو خیال بھی نہیں آیا، ابھی آپ کے اندر ہی کہیں پل رہی ہے۔ تو اگر آپ ایک بات بھول گئے یا دوسری بات بھول گئے، جب آپ اللہ کے آگے پیش ہو گئے، دعا مانگ لی، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب دعا مانگ لی آپ نے تو آپ کو کیا محسوس ہوا۔ عام طور پر اس کے بارے میں لوگ بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں بیان کرنے سے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارا فوکس نہیں بنتا، ظاہر ہے ہم اتنے پریشان ہیں دنیا کے ہاتھوں یا اس دنیاوی امور کے ہاتھوں کہ وہ ہمارے اندر خیالات کا ایک جہنم شروع ہو جاتا ہے، ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے آگے، ہماری توجہ جب ختم ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی خیال نہیں رہتا ہم کس کے آگے پیش ہیں، ریزلٹنگ کہ آپ کے اوپر اس دعا کا امپیکٹ نہیں آتا۔ مثلا آپ کب امپیکٹ آئے گا؟ جب آپ کے اندر پوری ول ہو پیش ہونے کی۔ دیکھیں نا، ہم ساری دنیا میں ڈاکٹرز کو دکھا لیتے ہیں، ماہر نفسیات کو دکھا لیتے ہیں، بڑوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، لوگ اچھی بات مشورہ بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر اپنا کام پورا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ڈیسپریٹ رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات؟ تو پھر جس وقت آپ وہ توجہ نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ ادھر مجھ سے دعا کرائی، اس کے بعد نکلے کہیں اور پہنچ گئے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا تو آپ نے اللہ کے آگے کرنی نہیں۔ وہ ایک فقیر تھے، ان کا کوئی عقیدت مند تھا، تو اس نے یہ کہا کہ سرکار آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ ان کا کیوں؟ خیریت، میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، یہاں کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ وہاں کوئی دوسرا رب ہے؟ تو مقصد ہے کہ رب تو وہی ہے اور سب کا رب ہے، گناہگار کا، نیک کا، پارسا کا، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، رب تو ایک ہے سب کا، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اور بینگ مسلم ہمارا تو یہ فیتھ ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ ہماری بات کو، دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جب کلندر پاک نے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ توجہ سے دعا مانگتے تو آپ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھوں میں نمی آ سکتی ہے، آپ کے پورے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے وہاں زمین بل کھانا شروع کر دے جیسے زلزلہ آ رہا ہو، آپ آنکھیں بند ہو، روشنی ہو، جب آپ آنکھ کھولیں تو ایسا لگے کہ ہر شے جیسے گھوم رہی ہے۔ اور جب آپ پانی پئیں 3 بار اللہ پڑھ کے تو وہ پانی اپنا ذائقہ بدل جائے، اس میں گلاب کی خوشبو آ جائے، وہ آب زمزم کے ذائقہ جیسا ہو جائے یا کسی اور ذائقے میں چلا جائے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ناؤ یو ویٹ۔ بس آپ دوائی کھا رہے ہیں، ایک ڈاکٹر چھوڑا، نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ڈاکٹر ہے بھی ٹھیک نہیں ہے، تیسرا ڈاکٹر ہے۔ دوائی میں شفا نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو سبب ہے۔ آپ دوائی ضرور کھائیں، سورہ رحمان سن لیں، جب آپ نے سن لی ہے تو اس کو پھیلائیں، بس سمپل۔ آپ دیکھیں تو صحیح، شفا تو اس نے ہی دینی نا، اور تو کسی نے نہیں دینی۔ کسی دوائی میں کوئی شفا نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ شفا صرف من جانب اللہ ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔